غیروں کے نظاموں کے کندھوں پر کھڑے ہونے والے یہ جواب دے سکیں گے جو جمہوریت کی دلدل میں خود بھی پھنسے ہوئے قوم کو بھی اس میں پھنسا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے کہ ہمارا دین وہی ہے جو میرے محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ناراض ہوتا ہے کسی کو ووٹ ملے یا نہ ملے؟ تو مجھے یاد ہے کراچی میں ہمارے اہل توحید تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بے نظیر دور میں کھڑے ہوا کرتے تھے، جس حلقے سے وہ ہارے ہر جگہ سے جیت گئے۔ اس حلقے میں فجر کے بعد میرا درس تھا، سیزن یہی لگا ہوا تھا، ووٹ دو، مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، جتنا بڑا بدماش، جتنا بڑا چور لٹیرا، جتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا با وفا، اتنا بڑا غیرت مند، اتنا بڑا ملک کا لیڈر آئے۔ میں نے درس دیا اور بتلایا کہ پیغمبر نے کسی سے ووٹ نہیں مانگا، مجھے نبی بنا دو۔ ابو بکر نے مانگا، مجھے امیر بنا دو۔ اور عمر نے مانگا، عثمان نے مانگا، علی نے مانگا۔ سورج نکلتا بھی عمر کی حکومت میں تھا، غروب بھی عمر کی حکومت میں ہوتا تھا۔ ساری دنیا نے ووٹ ڈال کر عمر کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور نہیں، رب محمد کی قسم، یہ نظام کافروں کا نظام ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں، اور ہم اس نظام کے باغی۔ اور سن لو، مجھے سن یاد نہیں ہے، عیدگاہ کے اندر میں نے جمعے کے اندر شام کے درس میں 14 اگست تاریخ تھی، میں نے وہاں بتایا تھا ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا میں سینئر نائب امیر ہوں، ہمارا رسالہ چھپتا ہے اہل حدیث، اس میں ہمارے مفتی ہیں عبدالستار حماد حافظہ اللہ، ان کے سوال و جواب چھپتے۔ ان دنوں میں سوال پوچھا گیا یہ جمہوریت کیا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا ہماری جماعت کے رسالے میں ہمارا ہی فتویٰ ہے کہ یہ کفر کا نظام، اور ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ اور سن لو، کوئی دھوکے میں نہ رہے، 65 سال سے اوپر ہو گئے جماعت اسلامی کو اس ووٹوں اور نوٹوں کی سیاست کرتے ہوئے۔ دیندار ہے کہ نہیں؟ باشرہ نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ آج تک ان کی حکومت بنی نہیں بن سکتی، کیوں؟ راستہ وہ نہیں جو میرا محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوگا قبر میں، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا تھا؟ کس نظام کو لے کر تو کھڑا ہوا تھا؟ کس نظام کے لیے تو محنتیں کر رہا تھا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں اہل حدیثوں، کب تک ان مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالش کرتے رہو گے؟ میں کل جمعے کی تیاری کر رہا تھا، ایک حدیث سامنے سے گزری، ایمان تازہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھلائی ہے، جہنم دکھلائی ہے، مالک نے خبریں دے دی ہیں، میں نے دیکھا، ہائے حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان، انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک نبی آیا اس کے ساتھ 2 ہی آدمی تھے، 2 ہی آدمی، دوسرا نبی آیا اس کے ساتھ 1 ہی آدمی تھا، تیسرا نبی آیا اس کے ساتھ 1 بندہ بھی نہیں تھا۔ کیا کہو گے وہ نبی ناکام گئے؟ وہ کوئی کام نہ کر سکے، کوئی محنت نہ کر سکے؟ وما علینا الا البلاغ، ان کے ذمے پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ جو قبول کرے گا فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، جو انکار کرے گا فتنہ قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اہل ایمان، آپ کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں رہنا ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں نظام یہی ہے، پھر ہم اس کفر کے نظام کے ساتھ چلتے رہے، کون پھر دعوت دے گا؟ اگر رب نے یہی پوچھا تیرا دین کون سا تھا، ہم کہیں گے رفع الیدین تو ہم کرتے تھے، نماز 90 تھی، طریقہ کفر کا تھا، حکومت کفر کے ذریعے بناتے تھے ہم لوگوں کے دروں پر۔ اور میں نے دیکھا، ہائے مر جانے کو دل کرتا، اللہ کی قسم، کہ ایک مواعظ ایک درباری کے در پر کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے ووٹ دے دو، لعنت
سیاسی زندگی پر. ایک مواحد مسلم ایک قبر پرست کے پاس پہنچ کر کہتا ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے ایک مواحد نے، جماعت اسلامی کا لیڈر ہے، MNA کے لیے کھڑا ہوا، بڑی امام کی قبر پر پہنچ کر ووٹوں کی خاطر چادر چڑھا دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اہل ایمان، ہمارا اللہ کی قسم ان سے بائیکاٹ ہے. ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کل کو قبر میں ہمیں آپ نے نہیں چھڑانا، جماعتیں اور نہیں آئیں گی. وہاں میں ہوں گا اور میرا فرشتہ ہوگا جو مجھ سے پوچھے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا. حکومت آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. پاکستان جلتا ہے جل جائے، رب محمد کی قسم. آگ لگتی ہے لگ جائے. نہ نبی کے دین میں کمی کر سکتے ہیں، نہ زیادتی کر سکتے ہیں. طریقہ وہی رکھیں گے جو میرے محمد نے سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوال کر سکتے ہیں شاہ صاحب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ووٹوں کا نہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو مسلمان